ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آن دی ادر سائڈ میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین دبئی لیکس کا دھماکہ ہو چکا ہے، کچھ ڈیٹیل سامنے آ چکی ہیں۔ آج کل دبئی پراپرٹی لیکس کا بہت زیادہ چرچا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور سنا ہے کہ کوئی 70 کے قریب ممالک کا یہ سارے معاملات ہیں۔ 11 ارب، اگر صرف پاکستانیوں کی بات کر لیں، 11 ارب ڈالر ناظرین پاکستانیوں کی جائیدادیں اس وقت جو پاکستان میں موجود ہیں، کن کن کی ہیں ان کے نام بھی اب سامنے آ رہے ہیں۔ ایک فرق جو ان سب چیزوں میں کرنے کی ضرورت ہے، جو ان لیکس کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، جو ان ناموں کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، ان میں ایک فرق ہے جو بھی اس طرح کی خبر سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہوتی ہے ڈکلیئرڈ پراپرٹی جو اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر کر دی جاتی ہے، ایک پراپرٹی ہوتی ہے انڈکلیئرڈ جن کو اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ تو جو بھی اس ڈیٹا کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، جنگ گروپ اور ڈان ہے، یہ دونوں اکٹھے ہو کر اور بھی دوسرے ممالک کے صحافی ہیں، وہ سارے اس چیز کو ایگزامن کر رہے ہیں، اس چیز کو سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کے ڈیٹا کو دیکھیں پاکستان اس کا لنکیجز کیا ہیں۔ جن لوگوں کی ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی بھی کہا، ان لوگوں کو تو کوئی اس سے نہ تو خطرہ ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی ایشو ہو سکتا ہے، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کی تو ڈکلیئرڈ ہے، انہوں نے اپنے اثاثے الیکشن کمیشن میں بھی ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اثاثے جو ہیں FBI کے اپنے گوشواروں میں بھی جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ تو ایز اے پبلک آفس الیکشن کمیشن یہ بتاتا ہے کہ یہ میری پراپرٹیز ہیں یا نہیں ہیں، جن کو مطلب الیکشن کمیشن کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو اتنا ایشو کھڑا ہو گیا ہے ناظرین، اس سے پہلے کچھ سال پہلے ہم نے پاناما کا بھی دیکھا تھا، پاناما لیکس بھی آئی تھی، بہت سارے اس پہ رپورٹس بھی سامنے آئی، بہت سارے معاملات چلے، عدالتوں میں فیصلے ہوئے اور اس میں ایک جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب، ان کو پاناما کیس تو چلا تھا ان کے خلاف، لیکن پاناما پہ تو ان کو سزا نہیں دی گئی۔ وہ آج تک پاناما جو ہے وہ اندھیر نگری میں کہیں گم ہو گیا ہے، اس پہ تو سزا نہیں ہوئی، لیکن اقامہ پہ ضرور ان کو سزا ہو گئی، جو کہ اب وہ بھی ان کی سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ دبئی لیکس کا دھماکہ ہوا ہے، کیا اس کا بھی کوئی سر پاؤں سامنے آئے گا؟ اس پہ کوئی سد باب ہوگا؟ اس کا کوئی چیزیں سامنے آئیں گی یا یہ بھی پاناما کی ہی طرح یہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائے گا؟ اب ناظرین 11 ارب ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں۔ ایک چیز میں یہاں پہ جو کہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گی، اگر تھوڑا سا موازنہ کر لیں تو پاکستان 1 ارب ڈالرز کی جو ہے قرض کے لیے IMF کے کس طرح سے مشکلات کا شکار رہا، کس طرح سے وزیر اعظم صاحب نے IMF کی MD سے ملاقات کی، پرسنل ریکویسٹ کی، کس طرح سے سعودی عرب کے دورے لگے۔ 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان کو امداد چاہیے تھی، یعنی کہ قرض کی صورت میں۔ تو یہ 11 ارب ڈالرز، ان میں بہت سارے بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ اس سب پہ ڈسکشن کرتے ہیں آج کے پروگرام میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ناظرین بانی PTI کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ کیا آگے جا کے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ آگے جا کے مزید ان کی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ مذاکرات کر لیے جائیں تو ان کی مشکلات میں کمی ہو سکتی ہے، وہ باہر بھی آ سکتے ہیں۔ کیا یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی؟ سب پہ بات کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے فیصل ملک صاحب ہیں، سابق ایگزیکٹو ممبر سپریم کورٹ بار، اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ فیصل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ملک صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ ماشاءاللہ لاء ایکسپرٹ ہیں، بڑے اچھے انالسٹ بھی ہیں، انالیسز بھی کریں اور مجھے قانون کے طریقہ کار سے، قانون کے روح سے بھی مجھے بتائیں کہ یہ جو دبئی لیکس کا دھماکہ ہوا ہے، اب یہ معاملات پاناما بھی ہمارے سامنے ہے، اس کا کچھ ہوا نہیں تھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ میڈم بات بڑی جو ہے نا سمپل سی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے لوگ جتنے بھی چور یہ پیسے کماتے ہیں یہاں سے، اور جو ان سے نا باہر دبئی بھجوا دیتے اور اپنی حکومت چلانے کے لیے اور اپنی عیاشیاں کرنے کے لیے غریب عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں، اور اس سے وہ جو ہے نا اپنی عیاشیاں اور اپنی حکمرانی کے پیسے خرچے پورے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ ہمیں جو ان سے ہے نا انہوں نے لگایا 1 کروڑ کی گھڑی کے پیچھے، اور خود جو ان سے ہے نا یہ 85 ارب روپے کی گندم کھا گئے، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیسوں سے جو ان سے ہے نا اب دیکھیں ٹائمنگ دیکھیں کیسے جو ہے نا گندم کا سکینڈل انفولڈ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دبئی لیکس آ گئی۔
یعنی کہ گندم کے پیسے آپ کو پتہ لگ گئے ہیں کہ وہ کہاں گئے اور کہاں خرچ ہوئے ہیں، اور دبئی میں کون کون سے پلازے اور کون کون سی املاک خریدی گئی ہیں. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے. اور اس میں اگر آپ یہ ایلیمنٹ رکھیں کہ جو ہے نا انہوں نے ٹیکس دے کے اور باقاعدہ ڈکلیئر یہ پیسے جو ہیں وہ باہر لے کے گئے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے وہ واقعہ ایک یاد کروا دوں کہ ہاؤس آف پارلیمنٹ میں انگلینڈ میں ڈوڈی الفرائڈ جب وزیر اعظم تھے، وہاں پہ پرائم منسٹر تھے، تو وہاں کے ممبر نے ایک کھڑے ہو کے نے اٹھ کے کہا تھا کہ آئی ول کال ہم not Doody Alfried but I will call him as a Doggy Alfried. وہ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی جیب کا سوچا، اس نے اپنا سوچا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ جس ملک میں یہ پلا بڑا پروان چڑھا، بزنس فلرش کیا، بزنس ڈیولپ کیا اور بزنس سے اتنے پیسے کمائے، اور کمانے کے بعد وہ سارے پیسے یہ باہر لے گیا اور باہر جا کے اس نے انویسٹ کر دیے. اس نے اپنی عوام کا، جہاں سے اس نے یہ پیسے، یہ کاروبار سب کچھ بنایا تھا، اس کا کچھ نہیں سوچا کہ یہ یہاں پہ پیسہ رہے گا، یہاں پہ اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا. اس نے جو ہے نا احتجاجاً ریزائن کر دیا تھا اس ممبر نے. ٹھیک ہے میڈم، یہ تو ایک اخلاقی پہلو ہے. قانونی پہلو ہے جو ہے وہ آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں کہ جو پیسے جو گوشواروں میں، تو وہ پیسوں کے اوپر جو ہے نا پوچھ گچھ یہ لوگ نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کو لاء کا پتہ ہو اور قانون کا پتہ ہو تو پھر جو ہے نا بڑا کلیئر بات ہے وہ یہ کہ جو بندے سائیکل پہ اخبار بیچا کرتے تھے، جو بندے میٹر ریڈر تھے، وہ کل کے سیاستدان بن گئے. اور جو بندے جو ہے نا وہ جن کا کوئی والد امام مسجد تھا اور جن کا والد جو ان سے ہے نا وہ کھیتی باڑی کرتا تھا کسی گاؤں میں، وہ اتنے بڑے افسر بن گئے. اور پھر وہ اتنا پیسہ لے کے کہاں سے آئے؟ وہ کہاں سے وہ پیسہ آیا جو انہوں نے دبئی جا کے اتنی بڑی بڑی عمارتیں خریدی اور جو ان سے املاک خریدی اور 11 ارب ڈالر کا انہوں نے وہاں پہ سرمایہ کاری کی؟ وہ لوگ 17,000 لوگ، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ ان کی لیونگ بیونڈ مینز اب ثابت ہو رہی ہے آپ کے سامنے بھی ہیں. بیچ میں واڈا صاحب نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ کافی ہائی لائٹ کیا ہے، کیونکہ فیصل واڈا صاحب کا بھی نام ہے اس میں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، پگڑی اچھالی تو ڈبل پگڑی اچھال لیں گے. پھر انہوں نے اس کو ایک گیم پراپاگنڈا قرار دے دیا ہے. ملک صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی کہ کیا یہ واقعی پراپاگنڈا ہے یا نہیں ہے. اس وقت ہمیں ناظرین جوائن کیا ہے میاں حبیب صاحب ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، سینئر صحافی بھی ہیں. بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم حبیب صاحب. جی وعلیکم السلام. حبیب صاحب، یہ جو دبئی لیکس کا دھماکہ ہو گیا ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاناما لیکس تھے، خیر ہوا تو اس کا بھی کچھ نہیں. اب دبئی لیکس سامنے آ گئی ہیں اور اس میں جو بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں، کچھ وضاحتیں بھی سامنے آئی ہیں، جناب ہمارے ڈکلیئرڈ ہیں. یہ تو اب مزید چھان بین ہوگی، اثاثوں کی ڈیٹیل سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کس کے ڈکلیئرڈ ہیں اور کس کے نہیں ہیں. لیکن اس کو فیصل واڈا صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے لنکس کن کے ساتھ ہیں اور ان کی بات کی کیا ویلیو ہوتی ہے. انہوں نے اس چیز کو پروپیگنڈا قرار دے دیا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ لیکس مطلب کسی کے ہاتھ انفارمیشن لگی اور اس نے اس کو سامنے لے آیا؟ کیا واقعی یہ پروپیگنڈا ہے؟ اچھا، یہ صرف نا اصل میں ایک سٹوری بنائی گئی ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے. کس کو پتہ نہیں کہ کن کن لوگوں کی کہاں کہاں جائیدادیں نہیں ہیں. ہم تو سال سے یہ تو میں نے یہ خبر جو ہے وہ کوئی 7-8 سال پہلے فائل کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ لندن میں ایجوے روڈ پر کن کن سیاستدانوں کی پراپرٹیاں ہیں، فرانس میں کن کی ہیں، یو کے میں کن کی ہیں، دبئی میں کن کی ہیں. تو یہ کچھ نئی چیز نہیں ہے، ہمیں سارا پتہ ہے کہ کون کون کی کس کس کی کہاں کہاں پراپرٹی ہے. اور اس میں بھی کوئی چمبے والی بات نہیں. ہر آنے والے دن میں اس ملک میں اتنی بیزاری ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہاں غیر یقینی کی فضا اتنی زیادہ ہے کہ ہر روز پراپرٹیاں خریدی جا رہی ہیں. اور خاص کر کے دبئی تو جو ہے وہ تو اب آسان انویسٹمنٹ ہے نا. ایک تو وہ ہے نزدیک یہاں سے کچھ گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے سارا بائی ایئر. تو وہ لوگ جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ جی وہاں جا کے ایک تو ہم محفوظ رہیں گے اور دوسرا ہماری پراپرٹی محفوظ رہے گی. لیکن المیہ یہ ہے کہ اس میں سیاستدان سب سے آگے ہیں اور بیوروکریٹ جنہوں نے یہ ملک چلانا
اور اس ملک کے کرتا دھرتا جو بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سب سے پہلے جو ہے بیرون ملک شفٹ ہوتے ہیں, وہاں ان کی آلریڈی پراپرٹیاں بن چکی ہوتی ہیں. تو اصل میں میرا بات چلے تو میں ان تمام تر سیاست دانوں کو جو ہے نااہل قرار دے دوں. ان کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جن کو اپنے ملک پر اعتماد نہیں, وہ یہاں اپنی پراپرٹی رکھنا پسند نہیں کرتے, وہ بیرون ملک محفوظ سمجھتے ہیں اپنے سرمایہ کو, تو پھر وہ بیرون ملک جا کر رہے ہیں. وہ سیاست کس وجہ سے پاکستان میں کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے عہدے یہاں لیتے ہیں اور پیسے یہاں سے اکٹھے کر کے تو باہر جا کے پراپرٹیاں بنا لیتے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم پگڑیاں چھالیں گے, کون سی تمہاری پگڑیاں ہیں جو اچھلنے والی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے جو اس ملک کے ساتھ کیا ہے اور جو تم یہاں سے لوٹ مار کر کے بیرون ملک سرمایہ لے گئے ہو, تم قوم کو کہہ رہے ہو کہ شرم کریں, اور جرنلسٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ شرم کریں, آپ خبریں نہ دیں. بھائی آپ کو تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کو اتنا اعتماد نہیں ہے. آپ پاکستان میں اپنی پراپرٹی رکھنا پسند نہیں کرتے, صرف یہاں حکمرانی کرنا آپ پسند کرتے ہیں, یہاں بڑے بڑے عہدے لینا پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو ذرا سا بھی اس ملک کے ساتھ آپ کی وابستگی ہو اور آپ کو احساس ہو تو آپ یہاں بلکہ لوگوں کو, آپ کس منہ سے لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ یہاں سرمایہ کاری کریں اور آپ اپنا سرمایہ باہر نہ لے کے جائیں؟ جو آپ خود باہر جا کے سیٹ کرتے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو نہیں آپ کہتے. آپ کو اپنی آپ مثال بننا چاہیے. آپ اپنی ذات پر پہلے امپلیمنٹ کریں تو پھر لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, آپ کی جانب دوبارہ آتی ہوں. فیصل صاحب, یہ اس وقت ہمارے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے بڑی اہم بات کر دی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہی جو ابھی میں نے سوال اٹھایا, کہہ رہے پاناما لیکس کا کیا ہوا جو اب پراپرٹی لیکس کا رولا پڑ گیا. یعنی کہ یہ پہلے سے ہی طے شدہ بات ہے یا یہ سمجھا جا رہا ہے حکومتی لیول پہ کہ اس کا کچھ ہوگا نہیں, کچھ بنے گا نہیں اس کا؟ جی میڈم, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کو اپنی جو ہے نا کرپشن کے اوپر, اپنی لوٹ کھسوٹ کے اوپر اتنا اعتبار آ چکا ہے کہ انہوں نے, دیکھیں نا میڈم, انہوں نے پہلے بات یہ تھا کہ وکیل کو چھوڑو جناب جج خرید لو. پھر یہ انہوں نے کیمپین چلائی کہ چلو مدعی اور گواہ اٹھا لو. اب نیا ٹرینڈ آ گیا پاکستان میں کہ جب وکیل کو بھی چھوڑو, مدعی کو بھی چھوڑو, گواہ کو بھی چھوڑو, عدالت کو بھی چھوڑو, جج کو بھی چھوڑو, آپ قانون ہی بدل دو, قانون ہی ختم کر دو. نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری, یا کوئی قانون ہوگا نہیں تو جج سزا کیسے دے گا؟ اب یہ ان کو اتنا اعتماد ہے اپنی جو سی نا گنڈا گردی کے اوپر, اپنی لوٹ کھسوٹ کے اوپر, اور اپنی جو سی ہے نا وہ ریاکاریوں کے اوپر, کہ یہ کہتے ہیں, اوپنلی کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ جو ہے نا پاناما لیک کا کیا بنا, جو اب اس کا دبئی لیکس کا بن جائے گا. وہ کلیم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جناب نواز شریف جس کا پاناما کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, ان کو ٹارگٹ کر لیا گیا. مطلب کتنی آسانی سے ہمارے ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ کتنی صفائی سے بات کر گئے ہیں. پاناما لیکس میں نام تو تھا, نام تو موجود تھا, وہ علیحدہ بات ہے کہ پاناما کے بجائے کاما پہ ان کو سزا مل گئی. ملک صاحب ڈیفینیٹلی میڈم, بات یہ ہے کہ جو پاناما میں بالکل نام تھا اور سارا وہ پیسہ اور یہ سارا کچھ شو تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا سپریم کورٹ نے JIT کی جو ہے نا ان سفارشات کو جو ہے نیچے بھیج دیا کہ نیچے جو ہے وہ ٹرائل کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. یہ تو نہیں کہا کہ پاناما میں کا کیس جھوٹا ہے یا پاناما کا کیس غلط ہے, یہ تو نہیں کہا تھا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے یہ میٹر تو نیچے بھیج دیا تھا, لیکن اس وقت کی ڈسکوالیفائی کیا اس بنیاد کے اوپر جو کہ کلیئر کٹ گلیئرنگ قسم کا ثبوت ان کے سامنے آ گیا, وہ یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے. اگر وہ اپنے بیٹے کی کمپنی میں ملازم تھے تو پھر پاکستان کی وزیر اعظم شپ جو سی ہے نا, وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے وہ کیا کر رہے تھے؟ اب ایک بندہ دو جگہ تو نہیں ہو سکتا. یہاں تو پاکستان کی وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر وہ بیٹھ کے پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرتے, تو یہاں پر اپنے بیٹے کی جو کمپنی تھی اس کے اندر نوکری کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بات پیسوں کی نہیں ہے یہاں پہ, بات تو جو ان سے ہے نا وہ کر کیا رہے تھے, ان کا سٹیٹس کیا تھا, وہ جو ان سے نا پاکستان کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, ووٹ لے کے آئے تھے, ووٹ لے کے جو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا تھا. جیسے میاں حبیب صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے نا پگڑیاں کہتے ہیں اچھالیں گے, تو ان کی تو شرم آنی چاہیے. میڈم ان کو شرم کیا, ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے کہ یہ اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ اتنی گیلا دلیری سے اپنی جو سے نا کرائم کو اچھالتے ہیں اور پورٹریٹ کرتے ہیں
کہ ہم لوگ بڑے سچے ہیں، پاکستانی عوام کو یہ میسج اب دے اس رہے لیکس ہیں. کا کیا بنے گا؟ جی میڈم. اس لیکس کا کیا بنے گا میڈم اس لیگ کے اوپر اگر تو جو ہے ججز اسی طرح اسٹینڈ لیتے رہے اور انصاف کرتے رہے، انصاف کا دامن انہوں نے ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور مزید کو خط جو ہے نا، جیسے آپ کو پتہ ہے آج اور کل جو ہے نا مزید خط آیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کہا گیا، ایک اور پیغام خط آیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہ والے اگر پیغامات جو ہے نا وہ بندوق کی نوک سے نکل کے جو ہے نا عدالت کے اندر نہ آئے تو پھر جو ہے نا انصاف ہوگا. انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے. میں ذرا حبیب صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو اسی کوشچن پہ جانوں. حبیب صاحب، فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے جناب کہ کیا آزاد کشمیر میں ہونے والی منصوبہ بندی اور اس کھیل کے کھلاڑی ایک ہی ہیں؟ انہوں نے کوشچن مارک کھڑا کر دیا. لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں بات آ رہی کہ آزاد کشمیر کے ساتھ اس پاناما لیکس کو، معذرت کے ساتھ اس دبئی لیکس کو منسلک کیوں کیا گیا؟ وہ ایک الگ ایشو تھا، یہ ایک الگ ہے. پراپرٹیز خریدی ہیں وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں، اس کا اس کے ساتھ کیا لنک ہے حبیب صاحب؟ اصل میں فائزہ بات یہ ہے کہ وہ سارا کچھ سمجھتے ہیں، وہ بچے نہیں ہیں، ان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے جتنے اس وقت حکمران ہیں اور سیاستدان ہیں وہ خوفزدہ ہیں عوام کے 100 موٹو سے. آزاد کشمیر میں عوام نے 100 موٹو لیا ہے. وہاں انہوں نے تنگ آمد بجنگ آمد، انہوں نے یقین کریں کہ میں نے تو اس پہ کالم بھی لکھا ہے کہ لوگ جو ہے آج صورتحال یہ ہے کہ وہ اتنا کما کے اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلاتے جتنی وہ یوٹیلٹی بلز کے لیے پیسے جمع کراتے. جس بندے کی 30,000 روپے تنخواہ، 20,000 وہ یوٹیلٹی بل دے رہا ہے، اپنے بچوں کو تو وہ 10,000 روپے میں فاقے مروا رہا ہے. وہ لوگ جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ ہمارا کیا قصور ہے. ان لوگوں کو پکڑو جو مفت میں بجلی بھی استعمال کرتے ہیں، پیٹرول بھی مفت میں استعمال کرتے ہیں، ہمارے پیسوں سے جو ہے یہ روزانہ گاڑیاں بھی بدلتے ہیں اور لمبی لمبی قافلوں میں جاتے ہیں. تو یہ وہ پھر انہوں نے 100 موٹو لیا ہے. یہی حال پورے پاکستان میں اس وقت ایک اضطرابی کیفیت ہے. اگر اس کا حکومتوں نے نوٹس نہ لیا تو یہ بہت جلد جو ہے آپ دیکھیے گا ان کے گریبان پر عوام کا ہاتھ ہوگا. اس وجہ سے یہ خوفزدہ ہیں. یہ ان کو اس سے کوئی پتہ نہیں. ان کو پتہ ہے کہ جو ہے دبئی لیگ کا کچھ نہیں ہونا، پہلے بھی پاناما لیگ کا بھی کچھ نہیں ہوا تھا، کیونکہ قانون ان کے ہاتھ میں. اگر ان کو ذرا سی عقل اور شرم اور حیا ہوتی نا تو یہ سب سے پہلے یہ قانون بناتے. یہ جو انہوں نے سارے پورے پاکستان کا آئین اور قانون کا بیڑا غرق کر دیا، الٹ پلٹ کر کے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے آئین کو مفلوج کیا ہوا ہے، پاکستان کے قانون کو گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اگر پارلیمنٹ ساورن ہوتی تو یہ سب سے، اور عوام کی ان کو ذرا سا بھی احساس ہوتا تو سب سے پہلے یہ قانون بناتے کہ جن کے پاس ڈوبل نیشنلٹی ہے، وہ بیوروکریٹ ہے، وہ جج ہے، وہ جرنیل ہے، وہ جو کچھ بھی ہے، وہ اس کو کوئی حق نہیں بنتا پہنچتا کہ وہ پاکستان میں نوکری کرے، پاکستان میں سیاست کرے. اس کی نیشنلٹی اور اس کے تمام جو یہاں اس کی مراعات ہے وہ ختم کر دی جاتی. اور اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے باہر جا کے جہاں تم نے نیشنلٹی لی ہے وہاں جا کے سیاست کرو، وہاں جا کے نوکری کرو، وہاں جا کے کاروبار کرو. اچھا، دوسرا پاکستان کے ان کو پتہ ہے کہ حالات اتنے نازک ہیں، لوگ اتنے بیزار ہیں، مہنگائی، بے روزگاری کی وجہ سے کہ لوگوں کے گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، ان کے للے تللے اسی طرح جاری ہیں. حبیب صاحب، ان کے کان پہ جوں تو تب رنگے نا اگر ان کو عوام کا احساس ہو. اگر عوام کا احساس ہوگا تو اپنی مراعات وغیرہ ختم کر کے، جتنی ان کے آسائشات ہیں ختم کر کے، اپنی پیٹرول سے اپنی پیٹرول وغیرہ اپنی گاڑیوں میں ڈلوائیں گے، اپنی گاڑیوں پہ دفاتر میں جائیں گے جیسے ہم آپ عام آدمی ہر بندہ جاتا ہے. تو شاید ان کو عوام کا احساس ہونا. جب ہر چیز فری میں ملتی ہے تو پھر احساس نام کی تو چیز نہ رہی وہاں پہ. لیکن آپ درست کہتے ہیں، لیکن یہ زیادہ عرصہ وہ چلنا نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں عوام کو اس کا شعور آ چکا ہے، عوام نے اس کا 100 موٹو لے لیا ہے. یہ جتنی جلدی ہو سکے اس میں بہتری لے آئیں، آج خود وڈرا کر دیں. یہ ساری چیزیں تو اچھے رہیں گے. مفت کا پیٹرول جو ہے وہ وڈرا کر دیں، یہ اپنی مراعات وڈرا کر دیں اور لوگوں کو کہیں کہ ہم آپ کی طرح جو ہے ہم بھی قربانی دیتے ہیں، آپ قربانی دے رہے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں. یہاں عجیب الٹ ہے، جو مراعات یافتہ طبقہ ہے وہ اب مزید مراعات لے رہا ہے، اور جو بیچارے بھوکوں مار رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ قربانی دیں. وہ ان پہ ٹیکسوں پہ ٹیکس لگے جا رہے ہیں، ان کا فیول بھی مہنگا ہو رہا ہے، ان کی بجلی بھی مہنگی ہو رہی ہے،
اور ان پہ ہر قسم کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں روزگار کے بھی، اور ان کو کہتے ہیں نہیں جی آپ قربانی دیں، اور لوگوں میں سے اب جو ہے وہ اپنے زیور بیچ کے اپنے اثاثے بیچ کے بجلی کے بل جمع کروائے ہیں۔ اب مزید یہ نہیں چلنا، یہ ان کو اس چیز کا احساس ہو جانا چاہیے، جتنی جلدی ہو جائے گا بہتر ہے، ورنہ یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں، اس ملک کے فیصلہ کرنے والے لوگوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ جو یہ اس وقت جو عوام کی نبض ہے اس کو اسیس کریں، ورنہ یہ معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ لیکن حبیب صاحب، عوام کی نبض تو اسس جو ہے وہ 8 مئی میں بھی نہیں، سوری معذرت کے ساتھ 8 فروری کو بھی نہیں ہو سکی۔ ملک صاحب سے بھی اس کا آنسر جان لیتے ہیں۔ ملک صاحب، عوام کی نبض کو اسس کیوں نہیں کیا جاتا؟ 8 فروری میں بھی ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس آ گئے تھے فیصلہ سازوں کے لیے، تو اس وقت بھی ان کو چاہیے تھا کہ عوام کا موڈ، عوام کی نبض چیک کر لیتے، دیکھ لیتے، پڑھ لیتے، سمجھ لیتے، پرکھ لیتے چیزوں کو، چیزیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عوام کی ویلیو نہیں ہے یہاں پہ۔ جی میڈم، عوام کی تو ویلیو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو ہے کس طرح سے کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے نا یہ ڈیل کرتی ہے گورنمنٹ، اور کیونکہ گورنمنٹ کے پیچھے جو ہے نا پشت پناہ سہولت کار اور وہ خلائی مخلوق جو ہے نا اس طرح سے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے کہ وہ ان سیاستدانوں کو کچھ نہ تو ان کا احتساب ہوتا ہے، نہ ان کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، اور نہ ہی ان سے ہے نا کسی چیز کا حساب مانگا جاتا ہے۔ اب خود دیکھیں کہ اگر فارم 47 کی حکومت بنے گی اور عوام کی ریپرزنٹیشن سے جو فارم 45 تھا اس کی حکومت نہیں بنے گی، کیونکہ فارم 45 اور فارم 37 سے یہ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ یہ لگائے ہوئے تھے فارم 47 جس میں صاف کٹنگ نظر آ رہی تھی۔ نگران وزیر اعظم نے بھی فارم 47 کا تانا دے دیا تھا۔ جی انہوں نے بھی تانا دے دیا تھا۔ اب جو ہے نا فارم 47 جو کہ عوامی امنگوں سے نہیں آئی، جو عوام کی پریزنٹیشن سے نہیں آئی، جو عوام کے ووٹوں سے نہیں آئی، وہ حکومت آئی کس سے وہ آپ کو پتہ ہے، پولیس کی مارداڑ سے آئی، اور پولیس کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پولیس کی وردیاں پہن کے تو پولیس کے جو ہے نا جلوسوں میں شامل ہو کے تو ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو حکومت نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ چور اور ڈاکوؤں کے سہولت کار ہیں، بلکہ آگے ان کے مینیجرز رکھے ہوئے ہیں جو آ کے جو ہے نا ہم سے پیسے ٹیکسوں کی شکل میں ہم سے لوٹتے ہیں اور اپنا کچھ حصہ رکھ کے تو باقی اوپر بچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ملک صاحب مجھے یہ بھی بتائے گا کہ یہ جو لیکس ہیں اس کو سازش قرار دیا جا رہا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا پاناما لیکس جب ہوا تھا اس وقت بڑے میاں صاحب نے، نواز شریف صاحب نے اس کو بھی عالمی سازش اپنے خلاف قرار دے دیا تھا، اب اس کو بھی اگین سازش، مطلب کہ سٹوری اگر پرانے سٹائل میں ہے تو اس کا مطلب سکرپٹ بھی وہی ریپیٹ کیا جائے گا الزام تراشی کا۔ یہ سازش لگتی ہے آپ کو؟ ٹائمنگ کو بڑا میٹر کیا جا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ جب آزاد کشمیر میں حالات مخدوش تھے تو یہ ٹائمنگ پہ یہ چیزیں سامنے کیوں آئی ہیں؟ میڈم دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے نا جھوٹ بول کے، اور ان کو اتنے جھوٹ بولے، انہوں نے اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے دماغ کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے۔ انہیں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تمیز ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ سچ کا بھی چہرہ اتنا مسخ کر دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اپنے لالچ کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ہے اور سچ میں جھوٹ کو مت ملاؤ، ٹھیک ہے، یہ حکم ہے ربی ہے، لیکن یہ اپنے مفاد اور اپنے چند ٹکوں کی خاطر اتنا زیادہ جھوٹ بول کے جو انسان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے میڈم کہ یہ ویکی لیکس جو ان سے ہے نا وہ بھی کتنے لوگوں ملکوں کے جو ان اس میں لوگ شامل تھے، اور اب بھی یہ دبئی لیک دیتے۔ دیکھ لیں، کیا یہ صرف پاکستان کے لیے؟ انڈیا کا بھی جو ہے نا بہت سارے لوگ ہیں اس کے اندر، 70 ممالک کے لوگوں کے بارے میں جو ہے نا وہ باقاعدہ یہ لیکس ہیں۔ 400 ارب ڈالرز کی جائیدادیں ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے۔ یس میڈم، میرا مطلب یہ تو کہنا بیوقوفی ہے، وہ بندہ بیوقوف ہے جو اگر یہ کہے کہ جی پاکستان کے خلاف سازش ہے تو باقی جو ان سے ہے نا وہ 69 ممالک وہ کیا کہیں گے؟ یہ پاکستان نے کرایا ہمارے خلاف؟ نہیں، پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے، اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں گی، پاکستان کے کسی بڑے کے خلاف یہ سازش ہے۔ پاکستان کے بڑے کے خلاف تو میڈم یہ انہوں نے جو ہے نا وتیرہ بنا لیا ہوا ہے، سارا کچھ اس بڑے کے اوپر ہی ڈالنا، کرتے خود ہیں،
कमाते खुद हैं, लूटते खुद हैं, और नाम बड़ों पे डाल देते और हैं। छीना झपटी खुद करते हैं, टैक्सेस खुद लगाते हैं, अपने पेट के ऊपर खुद जो है ना वो हाथ मलते हैं। और जब बात आती है निशानदेही की, जब बात आती है तोहमत की, तो ये बड़े के ऊपर डाल देते हैं। और बड़ा भी जो है ना ऐसे आंखें बंद करके बैठा हुआ है, उसको होश ही नहीं आ रही कि मुल्क के अंदर जो है ना उसकी वकार, उतनी इज्जत कहाँ पे थी और आज कहाँ पे है। और अब उसके जो है ना जहाँ पे अवाम का इतना रोमांस था उस बड़े के साथ, और अब अवाम क्या उसको देख रही है। ये वाडा साहब ये खैर क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने रात को टीवी प्रोग्राम में क्लेम किया था। हबीब साहब, सर ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इन लीक्स में पीटीआई के किसी भी फर्द का प्रॉपर्टी लीक्स में कोई जिक्र नहीं है, उसकी जायदाद का कोई जिक्र नहीं है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि एक मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में नत्थी कर दिया गया है। ये अगेन वही जो कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसी का ये जो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बातें सामने लग रही हैं कि उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है। आपको लगता है वाकई ये तहरीक इंसाफ के किसी फर्द का उसमें ना होना या एक मखसूस तबके को आपके मुताबिक वाकई इसमें नत्थी किया गया? ऐसा असल में समझने की बात यह है कि पाकिस्तान में ना अल्फाज की हुर्मत खत्म हो गई है। यहाँ न्यूज की वो वैल्यू नहीं, बेहिस हो गए हैं, सारे लोग बेहिस हो गए हैं। रोज इनके स्कैंडल पकड़े जाते हैं, रोज नित नई चीजें सामने आती हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं होता। कोई उन पर इम्पादात का चक्कर है और ऊपर से लेकर नीचे तक लुट मची हुई है। हर बंदा इस मुल्क का जो है वो चपरासी भी जो है वो भी किसी अकाउंटेबिलिटी में नहीं आता। वो पकड़ा जाता है, कहता 1000 रुपया रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है तो वो 900 रुपया देकर छूट जाता है। तो ये तो गोरख धंधा चल रहा है इस मुल्क में। तो खबरें तो देखें, पहले होता था कि अगर कोई किसी के बारे में एक छोटी सी खबर आ जाती थी उस पर थरथली मच जाती थी। अब इतने बड़े ब्लास्ट होते हैं लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रीखती, बेहिसी। अच्छा, मुझे हबीब साहब एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए, दोनों का साथ ही जवाब दे दीजिएगा। शेर अफजल मरवत साहब का नाम बीच में मेंशन है, इसके बावजूद इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। देखिए बात यह है कि यही तो मैं कहने लगा था कि ये ना सारे ये अल्फाज गोरख धंधा ये हर किसी पे बड़ी आसानी के साथ हमने रटे रटाए फिक्रे हैं। ये मेरे खिलाफ साजिश है, ये मेरे खिलाफ, ये मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है, ये जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे तो ऐसे डिक्लेयर थे, मेरी तो बीवी को जहेज में मिली थी ये चीजें, मेरे तो फलां ने ये गिफ्ट किया था। भाई आप लोगों को गिफ्ट होते हैं, आप लोग देखें। बात ये है कि असल में ये सारा कुछ अगर ये कहते हैं ना कि एक मखसूस तबके को बदनाम करने के लिए किया जाता है तो आप तो हुकूमत में है, आप खुद मुखालफीन के जो है वो निकालने जाके दुबई हुकूमत से कहें, वो ऑफिशियल आपको दे देगी। बल्कि उनको और वैसे भी हबीब साहब अगर इतना ही शौक है इन सारे स्कैंडल से बचने का, तो फिर अपने मुल्क में प्रॉपर्टीज रखें, उसको डिक्लेयर करें। शोर तो वो मचाए ना जिसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड नहीं है, जिसकी डिक्लेयर्ड है उसको किस बात की टेंशन है। मैं जरा एक लास्ट पॉइंट जो है वो मलिक साहब से भी जान लूं। जी एक सेंटेंस। जी हुकूमत को चाहिए कि ये जितने बैरून मुल्क जिसके भी असासे हैं वो उसमें फौजी हैं, उसमें जर्नलिस्ट हैं, उसमें जजेस हैं, उसमें सियासतदान हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट, तमाम के तमाम जब्त कर लेने चाहिए। हुकूमत को चाहिए हुकूमत के खुद लोगों के है ना, क्या करें। जरदारी साहब के 3 बच्चे हैं, हुसैन नवाज शरीफ है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया है, शर्जील मेमन उनके घर वाले, सेनेटर फैसल वार्ड शेर अफजल मरवा सिंधु बलूचिस्तान है, असम्बली के 4 MNA 6 MPs, किसको जब्त करेंगे। चलें ये भी एक और मैं हाल बताता हूँ। जी शॉर्टली लास्ट 5 सेकंड हबीब साहब वाइंड अप कीजिएगा। ये तमाम सियासतदानों को ना मुल्क और कौम का बहुत दर्द है और उसमें ये मरे उस दर्द में ये बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। इनको सिर्फ ये चाहिए कि ये ऐलान कर दें कि इस वक्त मुल्क जो है वो बदहाली से गुजर रहा है, हम जितने बैरून मुल्क के साथ हैं वो बेचकर हम पाकिस्तान के खजाने में जमा करते हैं। उसके आपको पॉइंट आ गया मलिक साहब, आइडिया अच्छा है, उनके सारे बेच के तो पाकिस्तान कौमी खजाने में जमा करवाए जाए ताकि मुल्क जो है वो बार बार डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकले। आपको लगता है ये जो बानी पीटीआई की आज जमानत मंजूर हुई है, आगे इनके मामला कुछ ज्यादा बेहतर होने जा रहे हैं? जरा शॉर्टली।
نہیں میڈم یہ جو ہے نا بانی پی ٹی آئی کی جو ہوئے ہیں نا بیل یہ تو میرٹ کے اوپر ہوئی ہے اور میرٹ کے اوپر ساری ہونی تھی. میں سب سے امپورٹنٹ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا سر رول آف لا یہاں پہ اسٹیبلش کیا جائے, رول آف لا لایا جائے, یہاں پہ یہ بتائیں تو صحیح یہ پیسے کمائے کہاں سے ہیں, ساری زندگی کی تنخواہ اکٹھی کر لیں تو یہ جو بتائے گا کون, دکان نہیں لے سکتے. ملک صاحب پوچھے گا کون, بتائے گا کون, حکومتی لوگوں کے خود بیچ میں نام شامل ہے, کون پوچھے گا, کون بتائے گا. ملک صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.